أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. تلک حدود اللہ، لوگو یہ اللہ کی حدود ہیں، یہ اللہ نے متعین کی ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اطاعت کرے اللہ کی اور رسول کی. یہاں دیکھا ہے وراثت کی تقسیم کے بعد یہ لائے ہیں کہ اطاعت کرے اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کا مطلب ہے وراثت کو شرعی احکامات کے مطابق تقسیم کرنا یہ اللہ کی بڑی اطاعت میں شمار کیا گیا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ انہیں اس باغات میں داخل کریں گے جن کے درمیان نہریں بہ رہی ہیں، دریا بہ رہے ہیں. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور لوگوں یہ بہت بڑی کامیابی، ہم نے جو جنت میں بھیج دیا بڑی کامیابی دی. اور ہوئی کیوں؟ تمہاری وراثت تقسیم ہو گئی. تو مال چھوڑ کے مرے گا پھر ہی تو وراثت تقسیم ہوگی. اس لیے جو گاتے پھرتے ہیں نا کہ قرآن نے تو حکم دیا ہے کہ بالکل کوئی پیسہ نہیں ہونا چاہیے اور سارا اسٹیٹ کا پیسہ ہو گیا اور مساوات ہو جائے اور پتہ نہیں کیا کیا کارل مارکس کی تھیوریز اور سب چیزیں، یہ وراثت اگر نہیں ہوگی تو یہ ساری چیزیں تقسیم کہاں سے ہوں گی؟ اللہ نے پیسے کے کمانے کے ذرائع بھی بتائے ہیں، خرچ کرنے کے بھی، اور یہ بھی بتایا ہے کہ کتنا اللہ نے اس میں رکھا ہے. اور اگر اس وراثت کو غلط تقسیم کرے گا یا اعتقاد اس کا ہو جائے، یہ ہے تفسیر زیادہ، کہ اگر اس کا اعتقاد یہ ہو جائے کہ وراثت تو ایسے ہی ہے، اس کو کیوں مانتے ہیں، بس ٹھیک ہے جدھر اپنا پیسہ جی چاہے خرچ کریں، یہ عقیدہ اگر بگڑ گیا تو وہ ہے یہ آیت